الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین علیہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن نے کل ہند سطح پر اسلام کا تعارف ایک مرتبہ پھر برادران وطن کے سامنے پیش کرنے کے لیے اسلام کو جانیے یا نو اسلام اس عنوان کے تحت ایک مہم شروع کی ہے۔ اس مہم کی غرض مذہب اسلام کے مختلف پہلوؤں کو ہمارے ہم وطن بھائیوں پر خصوصیت کے ساتھ میں اور بالعموم خود اپنے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے بھی اجاگر کرنا ہے۔ اس مختصر سی گفتگو میں اسلام کے اس پہلو کو آپ کے سامنے اجاگر کرنا مقصود ہے جو سماجی انصاف یا سوشل جسٹس سے متعلق ہے۔ مختلف طبقات کے اندر میں بٹے ہوئے انسانی سماج کی بنیادی ضرورت سماجی انصاف ہے۔ سماجی انصاف جو مختلف طبقات کے اندر میں مساوات کے اصولوں پر ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کا علمبردار ہے جہاں لوگوں پر رنگ و نسل کی بنا پر، طبقات کی بنا پر، امیر و غریب ہونے کی بنا پر، جغرافیائی یا یوں کہہ لیجئے کہ ریاستی حدود بندیوں کی بنا پر کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں کرے گا۔ اسلام نے شروع دن سے اپنے آفاقی پیغام کے ذریعے سے دنیا جہان کے تمام تر انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ آدم اور حوا کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ایک کنبے سے متعلق ہیں۔ خانوادہ آدم اور اس کے تمام تر افراد آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا چونکہ اپنے آپ میں وہ وحدت انسانی کا قائل ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک سارے انسانوں کا رب اور سارے انسانوں سے وجود میں آتا ہے ایک انسانی خاندان، لہذا اس خاندان میں رہنے بسنے والے اس خاندان کے تمام تر افراد یہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ ان کے درمیان میں بھائی چارے کی بنیاد شروع دن سے رکھی گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے، مختلف نسلوں سے متعلق، مختلف جغرافیائی حدود بندیوں کے اندر میں بٹے ہوئے افراد شامل تھے۔ اس کے اندر میں ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی نظر آتے ہیں جو حبش سے تعلق رکھتے تھے، اپنے آپ میں ایک ایسی پسماندہ برادری سے متعلق تھے جو اس وقت بڑی آسانی کے ساتھ میں ظلم و جور کا نشانہ بنائی جاتی تھی۔ سماج کا وہ طبقہ جو کچلا ہوا تھا، جس پر ہر قسم کا ظلم روا رکھا گیا تھا، اس طبقے نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی ربانیت پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے اللہ تعالی کو بلا شرکت غیر اپنا معبود حقیقی تسلیم کیا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ اور یہ افراد کون تھے؟ یہ افراد در حقیقت سماج کا وہ طبقہ تھا جس کے ساتھ میں سماج کے سو کالڈ اونچے طبقے والے بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اصرار ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ ہٹاؤ تاکہ ہم لوگ آ کر کے تمہاری بات سن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب مقدسہ کے ذریعے سے اس وقت بھی یہ پیغام دیا تھا کہ ان لوگوں کی ناز برداریاں اٹھانے کی تمہیں چندہ ضرورت نہیں، جو تمہاری دعوت پر لبیک کہیں گے وہ تمہاری توجہ کے سب سے بڑھ کر کے مستحق ہے۔ لہٰذا یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اونچے طبقے والا اسلام کی دعوت سننے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے یہ چاہے کہ نچلے طبقے کے لوگوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے ہٹا دیں تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کا ایک مشترک باب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ مچھوارے تھے جو ماہی گیر طبقے سے متعلق تھے۔ یہ بھی سماج کا کوئی ہائی فائی قسم کا طبقہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل بھی وہ دبی اور کچلی ہوئی قوم تھی جس کو فرعون نے اپنے دست استبداد کے تحت دبا کر کے رکھا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو تہتیک کر دیا جاتا، موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا۔ تو یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پر اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو وہاں پر سب سے بڑھ کر نبیوں کی دعوت کو قبول کرنے والے سماج کے نچلے طبقے کے ہی افراد رہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے فضل خاص سے ان لوگوں کو وہ رفعت اور بلندی دی کہ وہ انسانوں کے گروہوں کے سردار کہلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں یہ آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جب آپ کی مجلس میں تشریف لاتے، آپ ادباً اپنی چادر حضرت بلال کے لیے پھیلا دیتے اور یا سیدی اے ہمارے سردار کہتے ہوئے آپ کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے۔ اور یہ تو ایک مثال ہوئی، ایسی کئی ایک مثالیں ہیں جو اس ضمن میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ماضی کے اندر سے یہ جو مثالیں ہم لوگوں کو ملتی ہے، آج سب سے بڑھ کر ضرورت اس بات کی ہے کہ حال میں بھی ان مثالوں کو ہم منطبق کرنے کی، ان مثالوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ ملک عزیز کے اندر میں بھی رنگ و نسل کا بھید بھاؤ آج بھی پایا جاتا ہے، طبقاتی کشمکش آج بھی عروج پر موجود ہے۔ اتنے برس آزادی کو گزر جانے کے باوجود بھی یہاں کی پچھڑی ہوئی جن جاتیاں، یہاں کا مارجنلائز سیکشن آج بھی اپنے بنیادی حقوق کے لیے محروم پاتا ہے اپنے آپ کو۔ ایسے میں مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلام کے سماجی برابری کے پیغام کو لے کر کے آگے بڑھیں اور یہ بتلائیں کہ عبادت خانے اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اور ان گھروں کے اندر میں آنے والوں پر رنگ و نسل کی بنا پر، اونچ اور نیچ کی بنا پر کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ مساجد مسلمانوں کے لیے بھی کھلی ہیں اور مساجد بندگان خدا کے لیے بھی کھلی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ کر مسجدوں میں آ کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والے بن سکتے ہیں، اور ان کے لیے بھی صف اول کے اندر میں سب سے پہلی قطار میں امام کے فوراً بعد جو سب سے پہلی قطار بنتی ہے اس کے اندر میں مقام موجود ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے طبقے کا، کوئی بڑی ذات کا آدمی پہلے آ جائے، بعد میں آ جائے اور اس کو پہلی صف میں جگہ ملے۔ یہاں جو جس وقت آئے گا اور اس وقت جو جگہ پائے گا وہیں اس کو بیٹھنا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل ہی ناپسند کیا کہ نماز جمعہ کے لیے کوئی نمازی تاخیر سے آئے اور پھر وہ لوگوں کو پھلانگتا ہوا پہلی صف کی طرف آگے بڑھنے کو لگے۔ تو یہاں پر برابری کا اور حقیقی معنوں میں انسانی برابری کا ایک ایسا تصور دیا گیا ہے جو اپنے آپ میں ایک آفاقی تصور رکھتا ہے۔ آج دنیا کے اندر دیگر ممالک میں بھی یہ مسائل بری طرح سے درپیش ہیں۔ امریکہ کے اندر میں پچھلے چند ایک مہینوں کے اندر میں سیاہ فام لوگوں کے اوپر جو زیادتیاں ہوئی،
اخبارات کی سرخیوں کے اندر میں یہ ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے۔ ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہتا ہے، وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پچھلے قریب 1 سال کے اندر میں کم از کم 6 کے قریب سیاہ فام لوگوں کو محض اس لیے ظلم و جور کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ جلد کے اعتبار سے کالے تھے۔ یہ بھید بھاؤ کیوں؟ سب جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، سب جب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اندر میں گورا اور کالا ہونے کی بنا پر فرق کرنے کا اختیار تمہیں اللہ تعالیٰ نے کب دیا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو در حقیقت ہیومن رائٹس کا سب سے پہلا چارٹر ہے، ہم بہت آسانی کے ساتھ میں اس کو بھلا بیٹھتے ہیں جب عملاً اس پر چلنے کی بات آتی ہے۔ اوروں نے ہمارے دلتوں کے ساتھ میں جو کچھ کیا سو کیا، لیکن مسلمانوں نے بھی اپنے عمل کے ذریعے سے، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے یوں کہہ لیجئے کہ کھانے میں اور پینے میں شریک ہو سکتے ہیں، اس بات کا کم ہی ثبوت دیا۔ آج ایک مرتبہ پھر محض انسانی ہمدردی کے بنا پر، محض اسلام کے دیے ہوئے پیغام اخوت کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ مثالیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے جو مکی دور کے اندر میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی، اپنے پیچھے چھوڑی تھی، اور مدینہ کے اندر میں انصار مدینہ نے جو مثالیں قائم کی ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ تاریخ کے اوپر واہ واہ کرنے کے لیے ہماری زبانیں ہمیشہ مدح سرائی کرتی ہی آئی، لیکن اصل پیغام وہ ہے جو قول سے کم اور عمل سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کو اختیار کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ آج اس ملک کو مختلف نوع مسائل درپیش ہیں، اور ان مختلف نوع مسائل کے اندر میں ایک بہت بڑا مسئلہ وہ سماجی نابرابری کا بھی ہے۔ نو اسلام اس مہم کے تحت ہمارے ہم وطن بھائیوں کو ہمیں اسلام کا سماجی انصاف کا درس بہت ہی واضح انداز کے اندر میں دینا ہے، اور یہ درس مختلف بستیوں کے اندر میں جا کر کے دینے کی ضرورت ہے، اور ایسا کرتے ہوئے چند ایک عملی مثالیں اگر قائم کی جائے گی تو لوگوں کی یادداشت کے اندر میں یہ باتیں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گی۔ ہماری اس سے پہلے بھی اس ضمن میں کوششیں ہوتی رہی ہے، لیکن یہ کوششیں مستقل کوششوں کا حصہ کم ہی بنی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ چند ایک مشترکہ مسائل کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایک باقاعدہ اس طرح کا فورم شہر کی سطح پر، قصبے کی سطح پر، دیہات کی سطح پر وجود میں لانے کی ضرورت ہے، جہاں لوگ مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ آپس میں مل بیٹھیں گے اور آپس میں مل بیٹھ کر اپنے بنیادی مسائل کے حل کے لیے کوششیں کریں گے۔ جو بھی وسائل ہم کو حاصل ہیں، ہماری تیاری ہونی چاہیے کہ ہم ان ذرائع اور وسائل کو ہمارے ہم وطن بھائیوں کے ساتھ میں شیئر کریں، اور جب یہ شیئرنگ ہوگی تب جا کر کے اس بات کا پتہ چلے گا کہ یہ قوم در حقیقت اپنے اندر میں انسانیت کا درد رکھنے والی قوم۔ ہم ہمارے ہم وطن بھائیوں کو اسلام کا یہ بنیادی پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ جہاں پر وحدت الہ کی بات کرتا ہے وہیں پر وہ وحدت آدم کا بھی قائل ہے۔ خانواد آدم، حضرت آدم اور حوا کی اولاد، اور اس اولاد کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ ہم کو مربوط انداز میں، نہایت ہی واضح انداز میں، چنندہ مثالوں کے ساتھ میں ایک باقاعدہ گفتگو کرنے کے لیے اپنے ہم وطن بھائیوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو رکھنے کے لیے ضروری تیاری کرنی ہوگی، اور اس ضروری تیاری کے ساتھ میں ایک مختصر سے وقت میں مکمل بات رکھنے کے ارادے سے ہم لوگ کوششیں کریں۔ اللہ تعالیٰ SIO کے طلبہ اور نوجوانوں کو قابلیت بخشے کہ وہ
اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کے آفاقی پیغام کو دنیا جہان والوں کے سامنے پیش کرنے کی قوت و قدرت اپنے اندر میں پائیں اور اس پیغام کو لے کر کے اٹھیں اور ہندوستان کے طول و عرض میں اس پیغام کو عملاً اور قولاً دونوں اعتبار سے پہنچا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کے نیک ارادے اور عزائم میں آپ لوگوں کو کامیابی عنایت کرے اور آپ کو اسلام کا داعی اور سپاہی بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔